اگر جانتے ہیں علم غیب ہر نبی کے لیے لازم ہے، نبوت میں سے ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا 10 منٹ پوچھے گا کوئی نہیں. اگر آپ یہ باتیں نہیں سمجھیں گے تو پھر میں مختصر کروں گا، میں اپنی بات کی طرف آ جاؤں گا. اگر عقائد کا درست کرنا بھی درست ہے تو ہم سے پہلے سب سے پہلے ہم جائیں گے علم کی طرف. علم کس کو کہتے ہیں؟ امام راغب نے کہا ادراک الشیء بحقیقتہ، کسی شے کی حقیقت کا ادراک علم ہے. امام غزالی نے کہا معرفت المعلوم علی ما هو به، جو چیز جس کو جانا جائے اس کو پہچان لینا جس پر وہ قائم ہے وہ علم ہے. امام جردانی نے کہا والاعتقاد الجازم المطابق للواقع، ایسا پختہ اعتقاد جو واقع کے عین مطابق ہو وہ علم ہے. علم کی 2 قسمیں ہیں، مطلق علم، علم مطلق. مطلق یہاں علم الاصول کے مطابق ہے. اگر نہ بھی سمجھ میں آئے نا، میں نے 10 منٹ آپ سے مانگے، سبحان اللہ سبحان اللہ. نتیجہ نکالوں گا وہ آپ کو ادھر اوپر لے جائے گا. آپ کو دعائیں دیں گے کہ کیسی بات کر گیا. علم کی 2 قسمیں، بڑی توجہ کے ساتھ. ایک ہے علم مطلق، ایک ہے مطلق علم. مطلق علم ایک فرد کے اس بات سے ثابت ہو اور تمام افراد کی نفی کرنا لازم ہو. ایک قضیہ موجبہ جزیہ ہے اور سالبہ کلیہ ہے. علم مطلق تمام افراد کے اس بات سے ثابت ہو، ایک فرد کی نفی اس کے لیے ضروری ہو. یہ ہے قضیہ موجبہ کلیہ اور قضیہ سالبہ جزیہ. یہ ہے علم. علم کی 2 قسمیں ہیں، مطلق علم. پھر علم مطلق، ہر 2 علم کی 2 قسمیں ہیں. علم مطلق اجمالی، علم مطلق تفصیلی. مطلق علم اجمالی، مطلق علم تفصیلی. سوال یہ ہوتا ہے اللہ کا علم کون سا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے الدولۃ البقیہ کے اندر لکھا علم مطلق تفصیلی آزاد قسم یختص باللہ تعالی. یہ جو قسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، باقی تمام تر اقسام مخلوق کے ساتھ خاص ہے. تو میں آگے چلتے ہیں. ذرائع علم 4 ہیں، ایک ظاہر کے باطن میں. میں نے 10 منٹ مانگے ہیں تو کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے مجھے ایک جملہ بولنے کے لیے مجھے یہ تمہید ماننا ضروری ہے. علم جہاں سے حاصل ہوتا ہے ان کو ذرائع علم کہتے ہیں. وہ 4 ہیں، 2 ظاہر کے 2 باطن کے. جو 2 ظاہر ہیں وہ ہے خواص 5 جس کے ذریعے سے علم آتا ہے. یہ لال رنگ ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ لال ہے؟ قوت باصرہ کے ذریعے سے، نگاہ کے ذریعے سے علم آیا. میری آواز میں آج گلا خراب ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ قوت سامعہ سے پتہ چلا. یہ بڑی سخت چیز ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ قوت لامسہ کے ذریعے سے پتہ چلا. تو 5 حواس ان کے ذریعے سے علم آتا ہے. عقل کے ذریعے سے علم آتا ہے. العقل ما یوقن به حقائق الاشیاء، عقل اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اشیاء کی حقیقت کا علم ہو، اس کو عقل کہتے ہیں. یہ 2 ذریعہ علم ظاہر میں ہے، 2 ذریعہ علم باطن میں ہے. ایک علم بالفطرت ہے، ایک علم بالوجدان ہے. فطرت کو فطریات بھی کہا جاتا ہے، فطرت کو ہدایت فطری بھی کہتے ہیں، فطرت کو ہدایت وجدانی بھی کہتے ہیں. آؤ مزیدار بات کر رہا ہوں تمہارے عقل کے مطابق. علم بالفطرت کسبی نہیں، علم بالفطرت وحبی ہے. ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے. رونا بھی فن ہے، اسے کس نے سکھایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو آگے میں نہیں بولوں گا، تم بولتے چلے جاؤ گے. مشکل باتیں میں نے بیان کر دی. تو اسے رونا کس نے سکھایا؟ جب روتی ہے تو ماں قریب کرتی ہے. ماں تو نہیں سکھاتی کہ بیٹا دودھ ایسے پیتے ہے. ماں چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے، بچہ خود بخود دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. کسب تو ہے وہ. زندگی آدھے منٹ کی نہیں سمجھ رہے؟ کسب سیکھنا تو ہے وہ. زندگی آدھے منٹ
مچھلی کا بچہ انڈے سے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی پانی میں تیرنا شروع کر دیتا ہے. اسے تیرنا کون سکھا گیا؟ وہ ڈوب کر مر کو نہیں جاتا. تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں میرے مولا یہ سارے علم کہاں سے سیکھتا ہے؟ تو وہاں سے جواب ملتا ہے ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وہ اللہ جس نے پیدا کیا اس نے پیدا ہوتے ہی سبحان اللہ. میں بڑی اونچا لفظ بولنے والا ہوں. میں کہتا ہوں قیامت تک زندگی پر یاد رہے گا. وہ جملہ بڑا خوبصورت ہے. تو اللہ نے کہا کہ وہ اللہ نے اسے علم دیا, فطرت کے اندر علم کو داخل کر دیا. اگر ماں کا بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پی سکتا ہے بغیر کسب کے, اگر وہ انڈے سے نکلنے والا پرندے کا بچہ بغیر سیکھنے کے پھڑا سکتا ہے, اگر مچھلی کا بچہ بغیر سیکھنے کے پانی میں تیر سکتا ہے, تو غوث اعظم جیلانی بھی بغیر کسب کے پیدا ہوتے ہی مکہ میں ضرور آئے. جس کا دل چلے وہی ہے. سبحان اللہ. جس کا مولانا تم کبھی انکار نہیں کر سکتے. علم بالفطرت تو تھا, پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا. نہیں سمجھے؟ ماں نے چھاتی کے ساتھ دودھ ملانا چاہا, چہرے کو پھیر دیا. رات کے وقت, شام کے وقت جب سورج غروب ہوا تو اس وقت دودھ پینا شروع کر دیا. کہ کس نے غوث اعظم کو علم دیا؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جس نے غوث اعظم کی فطرت میں علم کو رکھ دیا. تو اس کا مطلب اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ ضرور کہہ دینا. سبحان اللہ ضرور کہہ دینا. جو مادر ذات والی ہو, ذرا توجہ کے ساتھ, جو مادر ذات والی ہو اسے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. خدا پیدا ہوتے ہی تمام علوم اس کی فطرت میں رکھ دیا. ایک اور جملہ بول رہا ہوں, اگر اچھا لگے گا سبحان اللہ. جتنے زیادہ کہو گے آگے چلوں گا, مگر نہ دلائل مجھے روک دوں گا.